الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت اوصى بنيه اذا مات فحرقوه ثم اذروا نفسه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احد من العالمين فلما مات فعلوا ما امرهم فامر الله البحر فجمع ما فيه وامر البر فجمع ما فيه ثم قال له لما فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وانت اعلم فغفر له. رواه البخاری والمسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ اکبر، آج جمعۃ المبارک ہے. اللہ اکبر. آج آپ کے سامنے ایک حدیث پاک اور اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا سادہ ترجمہ کرتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بھائی ایک بات بھول گئی مجھے، وہ کر لیں، پہلے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ آیت کا ترجمہ میں آسان سا آپ کے سامنے کروں گا، پھر حدیث کا ذکر کریں گے. پہلے اس قرآن مجید کی آیت کو سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 159. فرمایا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے اکثر جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا. ان کے دل ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ چار پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون، یہی غافل ہیں خدا سے اور خدا کے رسول سے اور اللہ کی کتاب سے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے بحیثیت ایک مسلمان کے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں. یہ نوجوان میں دیکھتا ہوں، بڑا میں خوش ہوتا ہوں کہ جوان بچے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی آ گئے کہ مولوی کی کوئی بات تھوڑی بہت سن لیں گے. اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایسی بات کروں جو سب کے سمجھ آنے والی ہو، سب کو سمجھ آنے والی بات. یہ بات جو میں نے بتائی ہے، یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے، اور قرآن مجید نے بہت بڑے واضح الفاظ کے ساتھ کچھ بات کہہ دی ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان ایسے پیدا کیے ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ان کے لیے فرمایا کہ ان کے دل ہیں یہ لیکن وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ خدا نہ کرے ہم بحیثیت مسلمان اپنے اوپر اپنا خود اپنا اندازہ کریں، خود اپنے آپ کو سنبھالیں اور سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم ان لوگوں میں تو نہیں آ گئے، ہمارا نام انہی لوگوں میں تو شامل نہیں ہو گیا۔ یہ بہت سوچ بچار کی بات ہے، اس پر بہت باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے پاک باز بندے تو ایسے بندے تھے جو یہ دیکھتے تھے، قرآن مجید میں پڑھتے تھے کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، تو وہ بیٹھ کے رونے لگ جاتے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں کہاں پہنچنا ہے۔ آج ہمیں ہر شے کی فکر ہے مگر اس بات کی فکر نہیں کہ ہم نے ایک روز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مسلمان کے لیے آخرت جنت ہے۔ اور الفاظ حدیث کے اس طرح ہیں الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمومن، مسلمان جو ہے دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ مسلمان کے لیے دنیا، سوئے نہیں بھائی، سونے لگ گئے ہیں، سوئے نہیں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب جو میں حدیث پڑھوں گا اب وہ بھی سن لیں، پڑھ میں نے دی ہے، اس کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں اور میں اس کا مفہوم بھی بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے تھوڑی سی بات اس حدیث پر اور یہ جو کہا گیا ہے قرآن مجید کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس پر جو میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، بات بڑی لمبی ہوتی ہے، لیکن مختصر بات میں مختصر بات کر لینا اور آسان کر کے کر لینا یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بیٹو بات سمجھو نہیں آگے سمجھو گے، آپ دھیان سنو نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ایک سمجھنے والی بات ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت عجیب طریقے سے بتایا۔ حافظ صاحب شعر تو یاد ہی نہیں کرتے ہمارے۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی ہے، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ کیسا خوبصورت ترجمہ کیا ہے
اس حدیث کا ایسا خوبصورت ترجمہ کیا ہے. صنوبر ایک درخت ہے، بہت خوبصورت درخت ہے اور بہت اونچا جاتا ہے، لیکن اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ کیچڑ میں ہوتی ہیں، جڑیں کیچڑ میں ہوتی ہیں اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں آسمان کو سلام کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح اقبال نے کہا کہ صنوبر باغ میں صنوبر جو کیا اس کی حالت ہوتی ہے، وہ پا بگل بھی ہے، پا بگل بھی ہے، میں نے وہ قید بھی ہے، جڑیں اس کی کیچڑ میں ہیں، لیکن اس کا سر جو ہے آسمان پر ہے. اسی طرح مسلمان ہے، مسلمان قید بھی ہے اور آزاد بھی ہے. قید کس میں ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ پابندی ہے. اس کو پابندی ہے. پابندی کس کی ہے؟ پابندی ہے اللہ کے حکموں کی، پابندی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی، پابندی ہے قرآن مجید کی کہ جو میں کام کروں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کروں، جو کام کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں، جو کام کروں قرآن مجید کو پیش نظر رکھ کر کروں. یہ پابندی ہے. باقی آزادی ہی آزادی ہے. وہ پابندی قبول کرنی پڑے گی، پھر ہم مسلمان ہوں گے، پھر ہم مسلمان ہوں گے. یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو میں نے آپ کو پڑھائی، آپ کو سنائی، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ یہاں اس مومن کو پابندیاں ہیں بیٹے، پابندیاں ہیں. بوڑھوں کو میں بعد میں سناتا ہوں، جوانوں کو سناتا ہوں، کیونکہ ہم تو بوڑھے ہو گئے. اور بوڑھوں کے بارے میں کل بھی بتاتا تھا، آج بھی بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں، مولانا رومی نے جو بات کہی ہے، وقت کوئی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گرگ ظالم در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست. بچوں یاد رکھو، اگر آپ اس زمانے میں، اس جوانی میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی پابندیوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر دیا، تو انشاءاللہ تم پیغمبری والے راستے پر جاؤ گے، پیغمبری والے راستے پر جاؤ گے. یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. ورنہ دوسری بات کیا ہے؟ وقت پیری گرگ ظالم بے شود پرہیزگار. جب میں بڑھ گیا ہوں 80 سال کا، وہ کچھ نہیں سکتا تو بزرگ ہی بنوں گا نا، اور کیا کروں گا. تو اس واسطے آپ سب کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی پابندیوں کو پورے خیال کے ساتھ ان کو اپنے اندر جذب کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. اب میں ایک حدیث سناؤں گا اور پھر آپ کو ایک بات بتاؤں گا. حدیث کیا ہے؟ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، سبحان اللہ. اب وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. میں اب حدیث کے الفاظ دوبارہ نہیں پڑھوں گا، وہ انہوں نے پڑھ دیے. اب فرمایا کیا کہ ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، ساری زندگی بدکاری میں گزاری، ساری زندگی چوری میں گزاری، ساری زندگی ڈکیٹی میں گزاری، ساری زندگی بدکاری اور زنا میں گزاری. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو یہ ہوا کہ فلما حضرہ الموت اوصى بنی، جب اس کے مرنے کا وقت آ گیا، کیا اس کے دل میں محبت تھی خدا کی اور کیسے چھپی رہی. وہ جو بندہ تھا اس نے اپنی اولاد کو بلا لیا، بچوں چھوٹوں کو بلا لیا، بڑوں کو بلا لیا، اور بڑوں کو بلا کے چھوٹوں کو بلا کے وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو میری زندگی تم نے دیکھ لی،
میں کیا کرتا رہا؟ میں بدکاریاں کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، ڈکیٹیاں کرتا رہا، لوگوں کو تنگ کرتا رہا لیکن اب میں مرنے لگا ہوں، میں نے خدا کے ساتھ پاس جانا ہے، تم میرے ساتھ ایک کام کرنا۔ انہوں نے کہا ابا جی کیا کام کریں؟ سبحان اللہ، دیکھو یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا خوف ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ خوف، اس کا کچھ حصہ، کچھ تھوڑا سا حصہ بھی ہمیں مل گیا تو پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ وہ بندہ جو ہے اس نے اولاد کو کہا، اس نے کہا ایسا کرو، جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ لگا دینا، آگ لگا دینا۔ وہ مسلمان تھا، کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، لیکن بہت بدکاری میں پھنسا ہوا، اور اب اس کو خیال آ گیا کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی برباد کر دی، میں نے تو اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ اب وہ اس نے کہا بچوں کو، سارے بچے تھے، پتہ نہیں کتنے بچے تھے، سب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو اب تم نے مجھے آگ لگا دینی ہے، مجھے قبر میں دفن نہیں کرنا، آگ لگا دینی ہے، اور پھر آگ لگانے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے میری جو راکھ ہے اس کو آدھا حصہ جو ہے سمندر میں بہا دینا ہے، اور آدھا حصہ جو ہے یہ مٹی میں ادھر ادھر زمین میں کر دینا ہے۔ اور مقصد وہ کیا کہتا تھا؟ مقصد وہ کہتا تھا کہ میں اتنا بدکار ہوں کہ میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، میں کبھی جنت میں نہیں سکتا۔ میری زندگی کا ہر لمحہ خدا کی نافرمانی میں گزرا ہے۔ اس واسطے دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کو سیدھا راستہ دکھانے پر آتا ہے تو کیسی مہربانی کرتا ہے۔ اب یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا، وہ بچوں سے کہتا ہے کہ یہ کرنا، بچوں نے کر دیا، اس کو آگ لگا دی، اپنے باپ کی وصیت کے مطابق آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا اس کی راکھ کا، اور آدھا حصہ انہوں نے زمین میں بکھیر دیا کہ باپ کا حکم ہے اس پر چلنا۔ خیر ہو گیا۔ اب اللہ کا معاملہ دیکھو، اللہ کے فرشتوں کا معاملہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں، یہ جو بندہ ہے نا، اس کے ساتھ میں اپنا معاملہ آپ ہی کروں گا، تم نہیں کر سکتے اس کے ساتھ معاملہ۔ فرمایا حکم دیا سمندر کو کہ تمہارے اندر جتنی راکھ گئی ہے نا وہ تم اکٹھی کرو۔ اکٹھی ہو گئی۔ زمین کو کہا کہ جتنی تمہارے اندر راکھ گئی ہے اس بندے کی وہ بھی اکٹھی کر، ساری اکٹھی ہو گئی۔ وہ زندہ ہو گیا۔ پھونک مارا اللہ نے، کن فرمایا تو وہ بندہ زندہ ہو کے آ گیا۔ اب خدا کے سامنے پیش ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تماشا کیا کیا ہے تم نے؟ اس نے کہا کہ یا اللہ میں کیا کرتا، میں تیرے سے ڈر گیا تھا، اے اللہ میں تیرے سے ڈر گیا تھا، اے اللہ میں تیرے سے ڈر گیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ ڈر گیا تھا کیا؟ تو میرے قابو نہیں آ سکتا تھا، دیکھ لیا تو نے کہ میں تیرے قابو آ گیا ہوں کہ نہیں آ گیا، یہ تو میرے قابو آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا؟ اس نے کہا بس، وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا یا اللہ، اللہ نے پوچھا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟
کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میں تجھ سے ڈر گیا، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اگلی بات میں کہنے سے پہلے یہی بات دوبارہ دہراتا ہوں جو سورہ اعراف کی میں نے دہرائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں نے کہا تھا ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ کیا ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں، اللہ نہ کرے ہم ان میں شامل ہوں، اللہ کرے ہم ان میں شامل نہ ہوں، اور ہماری آخرت ہو تو ایسی ہو کہ ہم دل ہیں کہ ہمارے سمجھیں، آنکھیں ہیں کہ ہماری دیکھیں، کان ہیں کہ ہمارے سنیں، اور ہم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں جو اللہ نے سکھائیں اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمائیں، یہ ساری اس لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان، اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، وہ اپنے آپ کو سنبھالیں، وہ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ آج نہیں سنبھالا تو کیا خدا تعالیٰ قیامت میں سنبھالیں گے؟ نہیں سنبھال سکتے، وہاں بات نہیں ہوگی۔ وہاں فرمایا اولئک کالانعام، یہ حیوانوں کی طرح ہیں۔ سچی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو لوگ، میں کسی کے بعد جو خدا کی قسم میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یا ابھی کہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اولیاء اللہ ہوں گے، جو متقی ہوں گے؟ میں تو اپنے آپ کو سامنے رکھ کر بات کیا کرتا ہوں، میرا طریقہ یہ نہیں ہے، میں صرف اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا۔ اللہ کرے ہر ایک شخص میں یہی بات پیدا ہو جائے کہ ہمیں ایک دن خدا کے سامنے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ آخری بات جو اس حدیث میں آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ کہتا ہے اللہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے، میں نے تو اب تجھے اپنی بات بتا دی تھی کہ میں ڈر گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا فغفر له، اللہ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا جا۔ اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے، کاش کہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچانتے، اللہ کی عظمت کو ہم پہچانتے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو سمجھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو ہم سمجھتے، اور انشاءاللہ ہمارے سارے کام بن جاتے۔ اب 2-3 منٹ ہیں، 2-3 منٹوں میں 2-3 باتیں میں نے کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کرتی ہے کہ ہمارے نہایت ہی پیارے بزرگ مولانا ظفر قاسم صاحب کافی عرصے سے بیمار ہیں، ابھی ان کا ہارٹ پریشر ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ ان کو صحت مند کر دے۔ اور اسی طرح میری دوسری گزارش ہے، ہمارے مولانا سرفراز صاحب میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ وہ کیوں دعا کرتا ہوں کہ میں ان کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ نیکی کے کام کیا کریں، جو کہ طالب علم آئے دوسرا ہے وہ میری بات مانتے ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں عطا فرمائے۔ اب اس کے ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم نے تمام پاکستان میں اعلان کیا ہے، اور بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی اعلان کروایا ہے، کوشش کی ہے کہ آج طالبان کے لیے دن منایا جائے۔ آج کا دن طالبان کے لیے ہے، اور طالبان کے خلاف جو تماشے ہو رہے ہیں اس کے سلسلے میں ہم گورنمنٹ پاکستان سے عرض ہی کریں گے کہ خدا کے لیے انسان بن جاؤ، انسان بن جاؤ، انسان بن جاؤ۔ اب تم کہتے ہو ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اس کو مان تو رہے نہیں، ان کو تو مان ہی نہیں رہے تم
کہ یہ بھی کوئی ملک ہے، جب ان کو مان نہیں رہے تو ہم تمہاری یہ ساری تجویزیں جو ہیں ان کو خاک میں ملاتے ہیں، کوئی تجویزیں نہیں، تم امریکہ سے ڈرتے ہو اس لیے نہیں مانتے۔ دو باتیں تھی ہوگی، اب ایک بات کے لیے 1 منٹ چاہیے، اور وہ یہ بات ہے کہ الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے اس پر کہ ہمارے ساتھی، یہ ہمارے ساتھ اور دوسرے ساتھی، نام لینے کی ضرورت نہیں، حافظ صاحب بھی ہیں، سارے الحمدللہ ایک کام کر رہے ہیں، اور مسجد کی تزئین اور مسجد کی اس طرح کا الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ نہ پیسے ہیں نہ کوئی وسائل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شاید یہ ایسی مسجد بن جائے کہ پاک لاہور میں اس رقبے میں اتنی خوبصورت مسجد کوئی نہ ہو۔ یہ اپنی ساری توانائیاں اس پر لگا رہے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اور کچھ نہ کریں، جو اوپر کام ہو رہا ہے اس کو جا کے تو دیکھیں نا کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کی عظمت کے لیے ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا من بنا مسجد للہ جعل اللہ لہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں مقام دے گا اس کو، جو مسجد بنوائے گا، اور بنا بھی رہے ہیں، ایسی بنا رہے ہیں کہ لوگ آ کے دیکھا کریں، لوگ نہ دیکھا کریں بلکہ ان کا یہ خیال ہے، میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہاں حضرت سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایک بہت بڑی لائبریری بنائیں، اور کیوں کہ پاکستان میں کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب سے اور ہمارے ساتھیوں سے، میں تو اپنا نام نہیں لیتا، میں نام کچھ کرنے والا ہوں، کچھ کر سکتا ہوں، کمزور ہوں۔ اب سارے مل کر لوگ جو کام کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرمائے، ایسی کامیابی عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے نہ اوقاف کے لیے کر رہے ہیں نہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے سارے ساتھی، میرے سارے بھائی، سارے دوست اس پر توجہ دیں گے کہ ایک یہ عالی شان مسجد بھی بنے، اور یہ ادارہ بھی ایسا بنے جو لوگوں کے لیے ایک مثالی ہو، اور جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے بہت بڑی دنیا اور آخرت کی نعمتیں ان کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا